انتہائی واجب الاحترام سامعین، عشرہ ثانی ماہ محرم 1444 ہجری کے سلسلے کی آج حضرات جزا خانے میں چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے مسلسل ان مناقب اور ان فضائل پر جو اللہ نے ذوات مقدسہ کو عطا کیے ہیں، اور اللہ نے ان عظمتوں سے، ان فضیلتوں سے ذوات مقدسات کو سرفراز فرمایا۔ گفتگو اس منزل پر کل آ کر رکی کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں نجاست کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، جہاں پر نجاست کا تصور بھی کرنا حرام ہے، اور اس در پہ اللہ نے آئے تطہیر کا پہرا لگایا ہے اور نجاست کو، گندگی کو، پلیدگی کو ان سے دور رکھا اور ان کی ذات کو پاک و پاکیزہ رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح سے انہیں پاک کیا گیا، اور جہاں عصمت کبریٰ پائی جاتی ہے وہاں پر خود تو بچے ہیں، جو منسلک ہو جائیں گے انہیں بھی بچائیں گے۔ بہت مجھے لگتا ہے سنڈے کا دن چھٹی کا، تو آج لوگ چھٹی پہ ہیں، یا کچھ ہمارے یہاں پر معاملات ہیں کہ دھیرے دھیرے لوگ آواز سن کر، اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی بہت ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کر آواز آتی ہے، اور اب وہ زمانے لگ گئے کہ جب مرثیہ سننے کا لوگوں میں شوق ہوتا تھا اور مرثیہ خوانی سننے کے لیے مجمع آتا تھا۔ اب تو جو مرثیہ خوان حضرات ہیں وہ، اور جو بانیان مجلس سے وہ پڑھنے والے ہیں اور وہ سننے والے ہیں، اور ذاکر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دیر پڑھیں گے، اس کے بعد چلیں گے۔ وہ مثالیں آپ حضرات ہی کی طرف کی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ نمازی جو ہے وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ سنیے مثال، سنیے نا، نمازی کا 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا کون سے؟ کا 5 کا، 8 کا، کھاٹ کا، 360 کا اور فصل کا۔ 5 طرح کے، کسی بزرگ کی مثال ہے، ہم نے اسی علاقے میں سنی ہے ساتھ بار کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، 5 کا، 8 کا، کھاٹ کا، 360 کا اور فصل کا۔ 5 کا وہ نمازی ہے جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، فجر بھی، ظہر، مغرب، عشاء ساری نمازیں پڑھتا ہے۔ 8 کا وہ ہے جو صرف جمعے میں پہنچتا ہے، ساپتاہک نمازی، جو ایک ہفتے میں، ویکلی نمازی، جو ہفتے میں صرف جمعے کو نماز کے لیے پہنچتا ہے۔ کھاٹ کا اسے کہا گیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا ہے۔ اور 360 کا وہ نمازی ہے جو صرف رمضان میں مسجد میں آتا ہے، پورے سال اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسجد کا راستہ کدھر ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہ نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کہ ان سب میں خطرناک فصل کا نمازی ہے۔ کہ سب یہ کون سا نمازی ہے؟ کہ یہ وہ نمازی ہے جو رمضان بھی اس وقت آتا ہے جب دیگ کا ڈھکن کھل چکا ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ یہ رمضان میں بھی آتا ہے لیکن اس وقت آتا ہے جب بریانی کی خوشبو مشام تک پہنچ جائے، اس کے بعد جب آتا ہے یہ۔ تو اس کے بعد یہ کسی بزرگ کی مثال تھی۔ پھر کسی کوئی ذاکر خطیب تھا، اس نے کہا کہ آگے بڑھا کر کہا کہ مجلس میں آنے والے بھی 5 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا تو وہ ہے کہ جو فرش عزا بچھا تو آ کے بیٹھ گئے، جب جناب سیدہ آئی تو بھی آ کے بیٹھ گئے۔ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا بھی جب مرثیہ شروع ہوگا تب جائیں گے، وہ مرثیہ خوانی پہ تشریف لاتا ہے۔
تیسرا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مولوی صاحب جب آئیں گے بیٹھ جائیں گے ممبر پہ تب جائیں گے۔ چوتھا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مولوی صاحب جب رکعت پہ آ جائیں گے تب جائیں گے۔ کہ پانچواں ان میں بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں یہ اس وقت پہنچتا ہے جب تبرک تقسیم ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسا تبرک بٹنے والا ہے صاحب اب چلیے، اس لیے کہ اب مجھے نہیں معلوم تقریر کس رخ پہ جائے گی، کیونکہ میں ذرا سا ایک سلوات پڑھے ہوں مولانا۔ اجازت ہے ایک اور والنتری سلوات پڑھ لیں گے۔ تو کہا کہ اس میں وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جو اس وقت پہنچتا ہے کہ جب پانی ان کو پہلے مولوی صاحب کو لا کے دے دیجیے دوائی نہیں تھی، تو یہ وہ در ہے کہ جہاں پر نجاست نہیں آ سکتی، جہاں طہارت ہی طہارت ہے، نجابت ہی نجابت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، بزرگی ہی بزرگی ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، پاکی ہی پاکی ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اب بھی اگر کسی کو طہارت نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو چلو نجف اشرف۔ اب جن کے دل میں تمنا ہے وہ تو کم از کم کہہ سکتا ہے۔ میں نے فکرہ کہا اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، اگر اس کو سمجھنا تو چلو نجف اشرف۔ یمن کا بادشاہ ہے، نام ہے مرہ ابن قیس۔ کیا نام ہے؟ کہاں کا بادشاہ ہے؟ یمن کا بادشاہ، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سامنے مورخ ہے جو اجداد کی تاریخ سنا رہا ہے۔ تاریخ سناتے سناتے کہا کہ تیرے اجداد تو مارے گئے تھے۔ کہا اچھا مارے گئے؟ پہلے تھا درباروں میں سسٹم تھا کہ جب دربار سجتے تھے مورخ ہوتے تھے اور وہ سناتے تھے، اور آپ سے بہتر یہ سب باتیں کوئی نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ وہ زمانہ تھا جب شجرے مرتب کیے جاتے تھے درباروں میں، اس کے بعد مہریں لگتی تھی، وہ سسٹم تھا۔ جب تک وہ سسٹم تھا تو کوئی بھی جو ہے نہیں بن سکا، لیکن اب وہ زمانہ ہے کہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے۔ تو یہ سسٹم تھا نا کہ شجرے مرتب ہوتے تھے، ان پہ مہریں لگائی جاتی تھی اور مہریں ہوتی تھی، یہ سسٹم تھا۔ اب آپ سے بہتر کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ تحصیلوں میں آج اگر چلے جائیں آپ تو آج بھی وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، وہ ساری باتیں جو آپ حضرات کے خزانہ عالیہ میں ہیں۔ تو مورخ ہے جو دربار میں تاریخ سنا رہا تھا، تاریخ سناتے سناتے اس نے حافظ جی کہا کہ صاحب وہ تیرا اجداد تو مارے گئے۔ کہا کس نے مارا؟ کہ علی نے مارا۔ علی کا نام سنا تو تخت پہ کھڑا ہوا، تلوار کو بے نیام کیا۔ کام کہاں ہے علی؟ انتقام لوں گا علی سے۔ سامنے کا حوالہ دو تو دمت الساکرہ میں آپ کو مل جائے گا، اور سامنے کا حوالہ دو تو محمد نصیر خان معجزات وبنین میں آپ کو مل جائے گا۔ کہنے لگا کہ تلوار بے نیام کے، کہنے لگا کہ بدلہ لوں گا علی سے، انتقام لوں گا علی سے۔ اس نے کہا تو کیا انتقام لے گا علی سے؟ علی کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا ہے۔ قبر کہاں ہے علی کی؟ کہا کہ کوفے کے عقب میں ایک شہر ہے، کوفے کے پیچھے ایک شہر ہے جسے نجف کہا جاتا ہے، وہاں پہ علی کی قبر ہے۔ اب یہ اس نے لاؤ لشکر کو تیار کیا اور پہنچ گیا کہاں؟ نجف اشرف پہنچا۔ یہ تلوار کو للکار کے کہتا ہے کہ علی میرا اجداد تمہارا تھا، آؤ آ کے مجھ سے جنگ کرو، آ کے مجھ سے لڑو اور مجھ سے جنگ کرو، میں انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنے لشکر کو روکا اور خود مولا کی زری کے مقابل چلا گیا۔ توجہ رکھیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ علی کے زری کے مقابل چلا گیا، وہاں جا کے تلوار کو بریان کر کے اس نے للکار کے کہا کہ علی آؤ آ کر مجھ سے جنگ کرو، میرا اجداد تمہارا میں انتقام لینے آیا ہوں، آؤ آ کر مجھ سے جنگ کرو۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا زری سے 2 انگلیاں نمودار ہوئی۔ سب بولتے رہیں گے تو تقریر کرو نا، گیئر چینج کرنے کا مجھے آتا ہے۔ 2 انگلیاں نمودار ہوئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب جو باہر لشکر تھا جناب وہ سوچنا تھا کہ بادشاہ سلامت گئے ہیں تو صحیح سلامت لوٹیں گے۔ اب اردو زبان بولنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت گئے ہیں تو صحیح سلامت لوٹیں گے، لیکن بادشاہ سلامت تو لوٹ کے نہیں آئے۔ اب لشکر جب اندر گیا تو دیکھا، اب چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے کہ صاحب 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن مارا کس نے، قتل کس نے کیا ہے، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کس نے کیا۔ اب یہ کیسے پتا چلے، اسے مارنے والا
نوجوان سے رک کے انہیں دیکھ لوں گا. بزرگوں کے ماتحت کے ساتھ نوجوانوں کی بات کرنا پہلے ہی ان سے کہا. اتنی اوقات ہے نہیں میرا حیثیت ہے کہ ان بزرگوں کو بتاؤں. ان سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے. لیکن جو نوجوان ہے اگر کسی کے جسم کے دو حصے ہو تو خون تو نکلے گا. میں یس کر رہا ہوں. جس کی نو ہے چاقو دے دیے گا مجھے اس کے بعد آپ کھانا ہی گھنٹہ بعد کھا لیں گے. میں کھڑا کے دیکھیں آپ ذرا دیکھو ذرا سا اگر لگ جائے چاقو لگ جائے گا خون نکلے گا. اگر کسی کے دو حصوں میں بڑھ جائے کوئی نکلے گا نا. لیکن خدا کی قسم اجازت ہی تو ہے. اللہ پاک کا مجمع بہت اچھا بھول جاتا ہے. اجازت میں نہیں آ سکتی. تو میں نے اوپر بیٹھ کے پہلا فکر یہ کہا میں نے کہا سودا بہت ہے خریدار چاہیے. 5,000 کا مال 500 میں نہیں ملے گا. 5,000 کے 5,000 خرچ کرنے پڑیں گے. ایک نکتہ اگر 4 نعرے والا تو 4 نعرے چاہیے ہوں گے تو تبدیل آگے بڑھے گی. ظاہر سی بات ہے. پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں پیسے کی نہیں بولیں گے. پیسے کی بات کرو وہ بھی مولا تعالیٰ مان لو عقیدہ نہیں ہے. ہمارے تو اولاد پر نہیں آپ دیتے اسی پہ کلیئر بات ہے. نہ زمین ہے نہ جائیداد نہ دکان ہے دلی میں فلیٹ کچھ نہیں ہے. جو آپ دیتے ہیں اسی پہ اولاد پڑھ رہی ہے. ہمارے تو بچے پڑھ رہے ہیں امام حسین کے تبرک پہ. کلیئر بات ہے. اب باقی بہانی صاحب کے چند مصرے آ رہے ہیں سنا دیتا ہوں آپ کو. میرا اپنی بات کر رہا ہوں آپ کا نہیں پتا میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے بچے پڑھنے اسی کے اوپر جو آپ دیتے اسی کے اوپر بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے. تو میں باقی بہانی صاحب مجھے سے باقی بہانی صاحب انہوں نے کہا کہ میں حساب رجب پر منام لیتا ہوں. جو غم بھی لیتا ہوں اور آزاد لیتا ہوں. برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں اس کے حلال لیتا ہوں. عباسی بادشاہ ہے. عباسی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کے مزاج میں ہوتا ہے شکار. پھر بار بار کہنا پڑتا سادات کرام نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا. کائنات کی سب سے اونچی کاسٹ کس کی ہے؟ جو اولاد رسول ہے. اس سے اونچا کون ہوگا؟
تو شکار مزاج میں ہوتا ہے، بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، سرداروں کا مزاج ہوتا ہے، اس کے تھا تو بادشاہ گیا شکاری کتے واقعہ نہ سناتا ہے، سارے بندے عبداللہ کتے بول جاتے ہیں. تو ہرن دیکھا، کتے پیچھے لگائے، ہرن ایک کیے پہ چلا گیا، کتے ایک حد پہ آ کے ہارون نے کہا لشکر کو پیچھے ہٹو. سرکار میر صاحب قبلہ کا نام تو سنا آپ نے، بجنوری، وہ کہا کرتے تھے کہ واقعہ پرانا ہے انداز نیا ہے. پڑھتے ہیں ان کا پیچھے ہٹا تو ہرن نے جب دیکھا خطرہ ٹل گیا پیچھے آیا. جہاں پہلے رکے تھے وہیں پھر آ کے پھر پیچھے لشکر پیچھے ہٹا، ہرن گرایا. تیسری بار بھی اب اس کا ماتھا ٹھنکا. کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہرن چلا گیا؟ یہ نجس العین جانور نہیں جا رہا ہے، وہ بھی ہرن جانور ہے لیکن پتا ہے کہ پناہ کہاں ملنے والی جانور ہے، لیکن پتا ہے کہ پناہ کہاں ملنے والی ہے. تو ایک بوڑھے نے آگے کہا کہ جان کی امان پاؤں برس کروں. اب نوجوانوں کے لیے ہارون قاتل معصوم ہے، ناصبی ہے، پکا دشمن ہے. ناصبیوں سے کہا جاتا ہے وہ کٹر دشمن ہے، اسی کو ناصبی کہا جاتا ہے. ناصبی صاحب امام کا قاتل ہے، ہارون رشید قاتل ناصبی ہے، دشمن ہے. انہیں کہا جان کی امان پاؤں برس کروں. اس نے کہا جان کی امان بتا کون سی جگہ ہے؟ ہرن چلا گیا، کتا لے جا رہا ہے. تو بزرگ نے مسکرا کے لیے کہا وہ علی کی قبر ہے، اور علی کی قبر پہ کتے نہیں جایا کرتے. شراب کے رہت بدل جائے، سرکہ بن جائے، تو ہے جب بدل جائے گی تو پاکیزگی بھی آئے گی، علت بھی آئے گی، پاک بھی ہوگی، شاید حلال بھی ہوگی. ایسا ہی ہے مطالعات میں سے چیزیں ساری باتیں اجازت مطالعات میں آپ کو توضیح مسائل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن سارے معاملات میں مسئلے خطرے کو لکھتے دو. اب ایک نے سنا تھا کہ قبر علی میں کتا نہیں جاتا، شراب نہیں جاتا، اور جس نے انٹرفیئر کیا یا رسول اس کو نام جانتا ہے، اور وہ ایران سے چلا کتے لے کر شراب لے کر، کتے ایک ہتھ پہ آگ ہو گئے، مارا پیٹا لگولمان ہو گئے، لیکن حدود رجب میں قدم نہیں رکھا. شراب لے کے گیا تو سرکہ ہو گئی، حیت بدل گئی. جب حیت بدل جائے گی تو پاک ہو گئی. کتنی نجس ہے شراب. مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا ایک قطرہ دریا میں گرے اور اس دریا کے پانی سے سینچائی ہو، اس سینچی ہوئی گھاس کو جو گھوڑا کھائے علی اس میں سواری کرنا پسند نہیں کرے گا. اتنی نجس ہے شراب. کچھ چمڑی والی روایت سنیا گر جائے پاک کرنا چل کاٹا وغیرہ وغیرہ ساری روایت، لیکن کب تک ہے؟ جب تک وہ حدود نجب کے باہر ہے. جیسے ہی حدود نجب میں آئی حیت بدلی،
اب کوئی لکڑی ایسی سے آگ نہ کھا سکے. گھی صحیح دیر سے ہوئے کام تمام وہی ہے. آپ صاحب کمی کی بارش کی نا وہی تھوڑا سا بھروسہ پڑ کے لائے کیوں کمی عمر پہ بیٹھا گناہوں کا لائسنس بار کے چلا ابھی سے محبت کرتا ہو تو گناہوں کو کھایا ہی کرو. اب میں نے کہا پیغام آنے نہیں ہوگی فضائل کی طرح سے محفوظ کیجیے. علی کی محبت گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. علی کی محبت گناہ سے روکتی ہے. علی سے محبت اور بلا دل میں رکھنے والا گناہ کرنے جائے علی والا اور گناہ کرے, علی والا اور چغلیاں کرے, علی والا اور غیبتیں کرے, علی والا اور چوریاں کرے, علی والا اور شراب خور ہو, علی والا اور جوا کھیلے, علی والا اور سٹے لگائے. ایک تو اپنی طرف سے اور لگائے گا. تو بھائی اس زبان کا کیا فائدہ جو غیبت میں بول رہی ہے, چغلی میں بول رہی ہے, گالیاں بکی جا رہی ہے. ایک ساتھ گالی دے رہے تھے, ہم ان سے کہا رہے بھائی آپ فحش گالی دے رہے. خدا کی قسم اگر میری زبان پہ اعتبار ہے تو میں خود ہی راضی ہوں, میں خود ہی کی روایت کرنے والا ہوں. مجھ سے کہا گیا جب وہ گالی دے رہے تھا فریضہ تھا ان سے کہنا, کیونکہ امام جماعت ہے اس نام کا ہمارا فریضہ تھا کہ بھائی آپ فحش گالی دے رہے. خدا کی قسم جب آپ ایک مرزا مرد ہی تو گالی بکتے مجھ سے کہا گیا جب میں نے کہا فحش گالی دے رہے آپ ہمارے تو مرزا مرد ہی تو بکتے ہیں. اب یہ جواب ہوتا ہے جو عطا ہوتی میں نے کہا قبر میں پتہ چلے کتنے بڑے مرد ہیں یہاں. جب ایک گالی کے بدلے ایک بچھو آئے گا جب پتہ چلے گا وہاں دکھائیے گا مردانی کتنے بڑے مرد ہیں آپ. گالی میں دھیم سے بتا کرتے ہیں کوئی اور تھوڑی نہ بن دے گا. تو علی کی محبت اس نے بتائی اس زبان میں کیا فائدہ ہوا جو غیبت میں بول رہی, چغلیوں میں بول رہی ہے, گالیاں بکی جا رہی ہے, لیکن علی کے فضائل میں زبان نہیں بول رہی ہے, علی کی فضیلت میں نہیں بول رہی ہے. تو علی کی محبت علی کی دلائے گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. علی کی محبت تو گناہ سے روکتی ہے, علی کی محبت تو گناہ سے بچاتی ہے. کہ اگر دل میں تھوڑی سی ضرورت ہوگی ولایت علی کی تو بندہ گناہ کرنے سے رکے گا کہ میں علی والا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں نیتیں کروں, مجھے شیوا نہیں دیتا کہ میں یہ کروں, برائیاں کروں برائیاں کبیرہ انجام دوں. تو علی کی محبت گناہ سے روکتی ہے. پیغمبر نے کہا سارے گناہ کو کھا جائیں گی لیکن وہ گناہ جس کے بعد توبہ نصوحہ ہو, بلی والی نہیں, توبہ 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 پر اگلے دن پھر وہی کام ہے. گناہ سے توبہ کر لی, دوبارہ گناہ کا انجام نہ تو یہ توبہ قابل قبول ہوگی. پھر وہ جو گناہ آپ نے کر لیا ہے اسے علی کی محبت کھا جائے گی. پھر انسان کو جو ہے وہ کلیئر مل جائے گا, کلیئر حساب آپ جو چاہیے اب آپ فری ہو چکے ہیں. جب وہ کھا جائے گی تو حیث بدل جائے تو پاکیزگی بھی آئے گی, حدت بھی آئے گی. اس کی بھی حیث بدل گئی. اب کچھ لوگوں کو مسئلوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, سب مسئلوں یہ مسئلہ بتا دیجئے وہ مسئلہ بتا دیجئے. یہاں پہ تو الحمدللہ اب تک ایسا نہیں کہ مسئلے پوچھے, لیکن ہمارے ساتھ تو کیس ہوتے ہیں. ایک ساتھ ویب چینل میں پروگرام آتا ہے سوال جواب, اس میں سے جو سب سے کٹھن سوال ہوتا ہے وہ لا کے مولوی صاحب پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب کتنے پانی میں انہیں بتا دیے کہ. اب میں کہیں تھا, جگہ کا نام وہ گجرات میں تھا, تو وہاں ایک صاحب باپو جی جواب دیجیے, سوال کیجیے. جیسے ہی انہوں نے سوال کیا میں نے جواب نہیں دیا. میں نے ان سے کہا کہ سر
میرے گھر میں بھی ٹی وی لگا ہے, چینل ون میں بھی دیکھتا ہوں. اور انہیں جماعت سے جا کر آگے باپو ہاتھ لگا رہا ہے, اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو باپو اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے ہم تو آپ مولوی صاحب سے مجھتا پوچھتا ہے, مولوی صاحب آپ سے مسئلہ پوچھیں, آپ جواب دیجئے گا. اگر ایک بندہ کافر ہے, کیا حکم شریعت کا؟ نجاسات کی فہرست دیکھیے آپ, حوض المسائل سے لے کے شرح العلوم تک کسی بھی کتاب میں, اس میں لکھا ہے کافر, ٹھیک. نجس, پسینہ, پورا مجمع بولیے پھر تقریر ختم کرتے ہیں. اگر آپ تھکے ہیں تو جب تھکنا مجھے چاہیے کہ میں سفر کر کے آ رہا ہوں. پسینہ, ہاتھ کا کھانا نجس ہے, کنفر. اب اگر اس کی زبان میں آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب کیا حکم ہے؟ جب نجاسات کی فہرست ہے وہی مطہرات کی فہرست ہے, لیکن تعداد جو لکھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. نجاسات 10 ہے, مطہرات 12 ہے. مطہر اسے کہتے ہیں کہ خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جیسے پانی, کپڑے نجس کیسے پاک ہوگا؟ پانی سے. ہاتھ نجس کیسے پاک کریں گے؟ پانی سے. پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, خود بھی پاک ہے, پاک رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو مطہرات کی تعداد ہے 12. تو شکر کیجیے ہمارے اماموں کی تعداد بھی 12 ہے. دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں. کیسے کہ تمہارے دل میں اسلام کی محبت آ گئی تو پاک
آپ شاد رہیں ہمیشہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے والے۔ آمین۔ پڑھا جائے گا کیا ہوا سر؟ آدم کے پاس تھا نہ پیغمبر کے پاس تھا، نہ کربلا میں قاسم اکبر کے پاس تھا، جس نے ستم کو جھکنے پہ مجبور کر دیا وہ تیر تبسم علی اکبر کے پاس تھا۔ نعرے چھوٹے بچے باپ کی اتباع میں تھوڑی سی آواز کر لیتا نہلایا نہیں جائے۔ اچھا اسلام کی محبت آئی تو اتنے کام ہو گئے، کسی کا ہاضمہ نہ بگڑا، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ اس اسلام کی محبت آ گئی تو بندہ بھی پاک، میاں بیوی کا رشتہ بھی پاک، بچے بھی پاک۔ لیکن جب علی کی بات آئے گی، اس لیے کہ بھائی علی کو عزم کرنے کے لیے تو مضبوط میدا چاہیے، لہو کی پاکیزگی شرط ہے۔ اگر کسی کو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے تو حیات بدل جائے تو پاکیزگی بھی آئے، حلت بھی آئے، تو اس کی بھی حیات بدلی۔ جو ایران سے آیا تھا، نام اس کا آپ سب جانتے ہیں، نادر شاہ درانی، اس کی بھی حیات بدلی۔ اس نے کہا کہ زنجیر بنواؤ، میرے گلے میں ڈالو اور کھینچتے ہوئے لے چلو قبر علی تک۔ اس کے غلام لے گئے، وہاں جا کے اس نے معافی مانگی، مولا میں تو اعجاز دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر منت مانی اگر ہندوستان پہ فتح نصیب ہوئی تو شاہانہ تاج لا کے آپ کی بارگاہ میں نصب کروں گا۔
پھر یہ ہندوستان آیا. کہاں پر آیا؟ دلی گئے, جامع مسجد گئے, قریشی کے کباب کھانے, جامع مسجد سے کباب کھانے گئے. جب آپ جامع مسجد جائیں گے تو دریا گنج سے ہو کے جائیں گے, لال قلعے کے پیچھے دریا گنج سے جائیں گے تو ایک سڑک ہے جس کا نام ہے سبھاش مارگ. دیکھیے سبھاش مارگ پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لال قلعے کے پیچھے, اور بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے روڈ پہ, اس پہ لکھا ہوا ہے بڑے حرفوں میں, جلی حرفوں میں, سنہری مسجد. دیکھیے دلی میں دیکھیے سنہری مسجد نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھیے گا. اتہاس یہ بتاتا ہے کہ نادر شاہ جب آیا تھا ہندوستان تو یہیں پر جائے سنہری مسجد ہے, اسی جگہ پر آ کر اس نے قیام کیا. اس کے بعد اس نے ہندوستان پہ یلغار کی, اور یلغار کرنے کے بعد تختے پڑھے لکھے لوگ جس نے ہسٹری پڑھی تو بولے بھائی اس لیے کہ ڈیٹیکٹیو کہا گیا ہندوستان کے اتہاس میں سے تاناشاہ کہا گیا, کہا وہ تخت طاؤس لے کر یہ اتہاس بتاتا ہے. کہاں گیا ہم بتائیں گے. ڈسٹرب آپ ہوئے لیکن میں آپ کو پھر لے کے آؤں گا. ابھی میری خطابت کا امتحان ہے, آپ کی سماعت کا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس منزل پہ لا پاتا ہوں یا نہیں لا پاتا ہوں, یہ میرا امتحان ہے خطابت کا. لیکن بی بی زہرا کی عطا پہ اعتماد ہے تو میں تقریر آگے بڑھا رہا ہوں. کہاں کا ہم بتائیں گے, یہ گیا کہاں, یہ سیدھا ایران پہنچتا ہے اور وہاں سے فارس اور ہندوستان میں شاہانہ تاج لے کر یہ سیدھا نجف اشرف پہنچا, اور وہاں لے جا کے اس نے مولا کی قبر پہ شاہانہ تاج نظر کر دیا. شاہانہ تاج نظر کر کے نادر شاہ قربانی رہتی دنیا میں پیغام دیا, حکومت ملے گی علی کے در سے, عورت ملے گی علی کے در سے, آرام ملے گی علی کے در سے. نانا صرف حکومت نہیں ملتی, علی کے در سے ولایت ملتی ہے. جو علی کے در کا غلام ہوتا ہے وہ ایک ہو کے اولیاء کہلاتا ہے. ایک ہے لیکن وہ اولیاء کون, پھر دلی میں رہ گئے. نظام الدین اولیاء سے آگے کسی نے پوچھا کہ تم بھی ولی ہو, علی بھی ولی ہے, کیا فرق ہے تیری ولایت میں علی کی ولایت میں؟ تو جواب دے دیتے. لیکن نظام الدین نے کہا تو آیا کہاں سے؟ اس نے کہا فلاں ریاست سے. پہلے ہندوستان میں ریاستیں ہوتی تھی, بندیل کھنڈ, روہیل کھنڈ, جھانسر ریاست آپ نے سنا ہوگا, دلی کی ریاست, لاہور کی ریاست, ریاستیں ہوتی تھی. ہر ریاست کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا, اپنا راجہ ہوتا جس سے ریاست چلا کرتی تھی. نظام الدین سے سوال کیا ہوا, بھائی سے لے کے آخری بندے تک ہاتھ اٹھے تو تقریر میں کہا کہ اگر کنجوسی نہیں ہوئی تو سودا باہر آئے گا ورنہ دکان بند ہو جائے گی, کل کھلے گی پھر آگے. تو مجھے دیکھیے گا, کہا کہ نظام الدین سے سوال کیا گیا, کہا کہ بھائی یہ بتا کہ آپ ہی کی زبان میں میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, کہا بتا تم بھی ولی ہو علی بھی ولی ہے, کیا فرق ہے تمہاری ولایت میں علی کی ولایت میں؟ اس نے کہا تم آئے کہاں سے, کہا فلاں ریاست سے آیا ہوں. دوسرا سوال کھاتا کیا ہے, اس نے کہا گندم کھاتا ہوں گیہوں. کہا تیری ریاست کا بادشاہ کیا کھاتا ہے, کہا وہ بھی گیہوں کھاتا ہے. اب سوال کیا, کیا فرق ہے تیرے کھانے میں تیرے بادشاہ کے کھانے میں, کیا فرق ہے تیرے کھانے میں تیرے بادشاہ کے کھانے میں؟ اس نے کہا تمہیں ولی کس نے بنایا, تمہیں یہ علم پتا ہے وہ بادشاہ میں اس کے لیے آیا ہوں, وہ اپنا کھاتا ہے, میں ہاتھ پھیلا کے کھاتا ہوں. اب سوال نہ کرنا کیا فرق ہے تیری ولایت میں علی کی ولایت میں. میں تو بھیک مانگ کے علی بنا, علی تو ولایت کا بادشاہ. میں تو بھیک مانگ کے ولی بنا, علی تو ولایت کا بادشاہ ہے. تو علی کے در سے تو ولایت ملتی ہے, حیرت بدل جاتی ہے, اس کی بھی حیرت بدلی. اچھا اس نے کہا علی کی قبر ہے تو قبہ بنواؤ, بھولے تو نہیں ہارون نے. اچھا ہرن چلا گیا, قبر قبہ بنواؤ, قبہ یہی ہے ہسٹری. اس نے کہا قبہ بنواؤ. اچھا آپ پھر گئی منزل آسان کیجیے گا, قبہ بنا کے نیکی کیا بدی. قبر علی پہ سایہ کرنا نیک کام ہے کہ برا؟ پورا مجمع بولیے گا بھائی, ٹھیک ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میام النساء حضرت خیریہ, میام النساء حضرت شرعیہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے تو جزا, اور بدی کرو گے تو سزا. نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے. فقہ صاحب میرا اپنا عقیدہ تو یہی ہے
اب ہاتھ اٹھا کے اگر میرے ہم عقیدہ تو آواز سے آواز ملا دیجیے گا، باقی آپ کے اپنی مرضی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے، اور اللہ ہی کے مزاج کو علی کہا جاتا ہے۔ نیکی کی جزا دیتا ہے اللہ۔ موسیٰ پریشان ہو گئے فرعون سے، انہو طغیٰ، سرکش ہو گیا، عذاب بھیج۔ کیا کہا اللہ نے کہ جس کوٹھی میں رہ رہا ہے اس میں نہیں بھیجیں گے۔ وائی؟ کیوں؟ بارے بائی 4 بارے بائی 6 میں کے اختلاف پہ جا کے مجھے نہ پکڑ لے گا۔ جتنی بھی دروازے ہیں اس کے، ہر دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ لکھیے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اب شاید آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن تو بعد میں ہے، بسم اللہ کہاں سے آ گئی؟ تو نبیوں کے دور میں بسم اللہ موجود ہے نا، قرآن سے دلیل لے دیتا ہوں۔ کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ تھکے لگے تو بولے، اور ہمیں بھی تھک جاتا ہے 114۔ ہمارے یہاں ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو کتنی بسم اللہ ہوئی؟ ایک سورہ ایسا ہے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے نواں سورہ، جسے سورہ توبہ یا سورہ براءت کہا جاتا ہے، اس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الغضب الجبار۔ اب کتنی ہوئی بسم اللہ؟ 114 سورہ بسم اللہ کتنی؟ 114۔ 114 ہی رائٹ سے جواب ہے، 114 ہی بسم اللہ ہے۔ اس لیے ایک سورے میں مس ہو گئی نہیں آئی ہے، تو ایک سورے میں ریپیٹ کیا گیا ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ النمل۔ جب سلیمان نے خط لکھا تو کیا لکھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقیس کو خط لکھا تو اوپر نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن سے پہلے بسم اللہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، یہ تو قرآن سے دلیل ہے۔ اب ذرا مصر کے بازار میں آئے، ترازو ہے، ایک بالوں میں نبی ہے، ایک میں دولت رکھی گئی، نبی نے کہا کہ نبوت دولت میں نہیں پورا کرتی، کافر کا لا قلم و کاغذ۔ اب عزیز مصر بیوقوف نہیں تھا کہ نبی قلم مانگے اور نہ لا کے دے۔ یہ خطابت ضائع ہو رہی ہے، یہ ڈسٹرب ہوا، اس کا نتیجہ میں جو خطابت ضائع ہو رہی ہے، یہی خطابت، اسی کو خطابت کہا جاتا ہے۔ اب کہا وہ بیوقوف نہیں تھا، نبی نے قلم و کاغذ مانگا، دے دیا تو ہلاکت سے بچ گیا۔ جنہوں نے نہیں دیے کہتے رہے یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، مانا لاؤ تو دے دیا اس نے لا کے۔ اب نبی نے کیا لکھا؟ کہا کہ نبوت دولت میں نہیں تلا کرتی، نبوت علم میں تلا کرتی ہے۔ دولت تو ہٹاؤ، اس نے کوئی کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تو علی کے مت والے ہیں، اب تو زومنگ سسٹم ہے، زومنگ سسٹم میں استاد مولانا شاکر صاحب قبلہ عالم اللہ وقت خدا بری کے رحمت کرے، ان کے زبان سے میں نکتہ سنا